بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ 10 کتاب فقہ الاحوال میں سے باب الصوم میں آج درس نمبر 15 ہے، اور اس میں جو ہے مرسیدہ لوگوں کے روزے کے حوالے سے گفتگو ہے، اور ان مریضوں کے بارے میں جو دائمی ایک بیماری کا شکار ہے ان کے حوالے سے جو ہے مسائل بیان فرما رہے ہیں۔ تو حضرت شاہ محمد نور فرما رہے ہیں الہم الذی، بہرحال وہ بوڑھا شخص، وہ مرسیدہ شخص لا یطیق ہو، جو روزہ رہنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے۔ بڑھاپا یقینی بات ہے کہ ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے، تو وہ بوڑھا شخص جو لا یطیق ہو، جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو یہ بندہ کیا کریں؟ شرعی حکم فرماتے فیم بغی، پس اس کو چاہے کہ ان یفطر، وہ افطار کریں، روزہ کھا لیں۔ جب نہیں رکھ سکتے ہیں تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کا قانون ہے، افطار کریں ویتصدق، اور صدقہ کریں، لکل یومن، ہر دن کے بدلے میں بمد من الطعام، ایک مد کھانا، اور ہر دن کے بعد جو ہے ایک مد کھانا جو ہے وہ صدقہ کریں۔ تو ایک مد جو ہے ابھی لغات وغیرہ میں بنداکی نے جو تحقیقات کیا اس لحاظ سے سابقہ جو کھیلوں وغیرہ کے حساب سے شعر کے حساب سے 10 چھٹا بنتا ہے، لیکن لیکن آج کل کے گرام کے لحاظ سے دقیق اس کا حساب جو بیان کیا ہے وہ 604 گرام بنتا ہے، تو یہ آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ ہے۔ اس لیے ہمارے قدیم علماء جو ہے وہ 3 پاؤ بولتے تھے، 3 پاؤ جو ہے مد کھانا، ایک مد کھانا جو ہے ایک مد 3 پاؤ، وہ احتیاطاً ہے، دقیق حساب یہ بتائے 604 گرام، یعنی ایک مد مساوی 604 گرام مسجد کے لحاظ سے۔ اب طعام سے مراد جو فدیے میں جو جو کھانا دینے کا حکم فرمایا ہے، تو طعام کا معنی لغات میں ہر قسم کی کھانے کی چیزیں بھی آیا ہے، تو اس میں چاول بھی آئے گا، گندم بھی آئے گا، جو بھی آئے گا، لیکن خاص طور پر اسی فطرے کے باب میں جو طعام کا لفظ آیا ہے وہ اس سے مراد گیہوں لیا ہے، گندم، یعنی ایک مد گندم جو ہے یا اس کے متبادل رقم جو ہے صدقہ دے دیں تو آپ کا یہ فدیہ ادا ہو جائے گا۔ تو فرمائے ہر دن کے بدلے میں بمد من الطعام، ایک مد کھانا دے دیں، ان کان غنی، اگر وہ مرسیدہ شاد خود مالدار ہے اور دے سکتے ہیں اگر وہ مد، وہ ان کان فقیرا، لیکن اگر وہ بڑھاپا بھی ہے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے اور فقیر ہے، تنگ دست ہے بیچارہ، تو لا مد ڈالے، تو پھر اس پر کوئی مد بھی نہیں، تو اس پر یہ فدیہ دینا بھی اس پر واجب نہیں ہے کہ مدت فقری، جب تک وہ فقیر ہے اس کو یہ فدیہ دینا بھی اس پر واجب نہیں۔ اب آگے جو مریض ہے، یہ بوڑھے شخص کا حکم ہو گیا، ہاں جی۔ اب یہ جو مد کی جو مقدار ہے اس کو روپیے بھی دے دیں تو تقریباً آج کل کے لحاظ سے ہم لوگ 100-120 روپئے دے دیں تو یہ مد کی قیمت یقین کے ساتھ ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اما المریض، اما بیمار شخص، اس کی بیماری چونکہ مختلف فرماتے ہیں بیمار شخص فإن کان مرض ہو، اور اگر اس کی بیماری مزمناً، دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ایک بیماری ہے، عرصے سے ہیں اور کب تک ٹھیک ہوگا کچھ پتہ بھی نہیں، تو یا تو اس کی بیماری مزمن ہے، ہمیشہ رہنے والی ایک قسم کی بیماری ہے، جیسے آج کل شوگر جیسا ہمیشہ ہو گیا تو پیچھے نہیں چھوڑتے ہیں، اور من الرطوبت، یا اس کے جسم کے اندر رطوبت یعنی پانی کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور البرودت، یا جسم کے اندر ٹھنڈک زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ فرماتے ہیں ولم یکن من الشبان، اور یہ بیمار شخص جس کی بیماری رطوبت یا برودت، ہاں جی، پانی کی مقدار زیادہ ہونے سے، ٹھنڈک ہونے کی وجہ سے ہے، اور ولم یکن من الشبان، اور یہ جوان لوگوں میں سے نہیں ہے، ہاں جی، اور ساتھ ہی اور پھر زمان البارد، موسم بھی ٹھنڈا ہے، اور المکان البارد، یا جو ہے ٹھنڈ علاقوں میں رہتے ہیں، موسم تو گرم ہے لیکن ٹھنڈ علاقوں میں رہتے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان جیسے علاقوں میں، واتاق ہو، اور موسم چونکہ سزا مناسب ہونے کی وجہ سے ٹھنڈا ہے، زمان موسمی ہے، جگہ موسم مناسب ٹھنڈا ہے، تو اس وجہ سے واتاق ہو، یہ جوان بندہ بیمار ہونے کے باوجود وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھنڈک کی وجہ سے یہ بیماری ہے، رطوبت کی وجہ سے ہے، تو یہ آدمی روزہ رکھ سکتے ہو، تو یجوز اللہ الصوم، پھر تو اس بندے کو روزہ رکھنا جائز ہے، کیونکہ اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہے، اس وجہ سے فرماتے ہیں۔ لیکن اگر یہی شخص بیمار ہے، جوان ہے، اور وہ ان کا نام من حرارت، اگر ایک بندہ اس کی بیماری جسم میں حرارت کی وجہ سے، بخار، تیز بخار ہے مثلا، یا کوئی حرارت گرمائش زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے، اویل یبوست، یا جس میں خشکی کی وجہ سے، پانی کی کمی کی وجہ سے ہے، اور پھر صیف، یا موسم گرم ہے، بیمار ہے، گرم موسم ہے شدید،
اوہل بلاد الحارت، یا وہ گرم شہروں میں رہتے ہیں اور موسم بھی گرم ہے، گرم شہروں میں بھی رہتے ہیں۔ وہ شابن، اور یہ شخص جو بیمار ہے، ان کی مختلف بیماریوں کا شکار ہے اور وہ جوان بھی ہے، تو فرماتے ہیں تو پھر چونکہ اس کے صحت کے لیے یقیناً نقصان دہ ہے، کیونکہ روزے سے پیاس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، حرارت اور بڑھ جاتا ہے، یا وسعت اور بڑھ جاتی ہے، گرمی کا موسم میں پیاس میں اور اضافہ ہوگا، اس وجہ سے فرمائے وہ شابن، اور وہ جوان بھی ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے لا یجوز له الصوم، جائز نہیں ہے اس جوان شخص کے لیے، اس بیمار جوان شخص کے لیے روزہ رکھنا، البتہ کسی صورت میں بھی۔ اور یہ بندہ جو ہے اگر زیادہ مومن بن کے روزہ رکھیں اور اس کو نقصان ہونے کے باوجود، ولا شام اگر یہ روزہ رکھیں تو اصحا، تو اس نے جو ہے وہ گناہ گار ہوگا، اس نے گناہ کیا، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو ایسے حالت میں بندے کو روزہ کھانے کا حکم ہے۔ پھر اب آدمی آرام سے بیمار شخص ہے، اللہ نے کھانے کا حکم دیا، کھائیں، پھر بعد میں جو ہے افطار کریں، بعد میں جب صحت ہو جائے تو روزہ رکھیں۔